اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز ناظرہ قرآن کورس میں سورۃ الکافرون مکیہ کے متعلق پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے، اور آج انشاءاللہ العزیز اس کا ترجمہ بھی ہم سماعت فرمائیں گے۔ پہلے قواعد پڑھیں گے اور پھر بعد میں ترجمہ سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون۔ قاف حرف مستعلی میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ لام ساکن ہے، یا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے، یہاں مد منفصل ہوگی جو کہ 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ کافرون میں واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہو رہا ہے اور نون پر زبر ہے جو کہ وقت کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی، تو نون ساکن ہوگا، تو حروف مدہ کے بعد یہاں عارضی سکون آ رہا ہے، مد عارض ہوگی، 1 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ قل یا ایہا الکافرون۔ آگے لا اعبد ما تعبدون۔ لام متحرک الف سے پہلے زبر الف مدہ آ رہا ہے، یہاں بھی مد منفصل ہوگی، 2.5 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ یاد رہے حمزہ اور عین میں فرق کریں گے۔ اعبد ما تعبدون، یہاں بھی مد عارض ہو رہی ہے، 1 2 یا 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، یہاں وہ متحرک لام متحرک الف سے پہلے زبر الف مدہ ہو رہا ہے، یہاں بھی مد منفصل ہوگی اور نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آ رہا ہے، انتم میں تا آ رہا ہے تو یہاں اخفاء ہوگا یعنی غنہ کریں گے۔ اگر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حروف با اور میم کے علاوہ عین آ رہا ہے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، انتم عابدون۔ آگے ما اعبد، یہاں الف مدہ ہو رہا ہے اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، یہاں بھی مد منفصل ہو رہی ہے۔ اور یاد رہے دال پیش دو، یہاں وقت میں ہم نے دال کو ساکن کیا تو دال حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں دال ساکن میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، اعبد۔ آگے ولا انا عابد ما عبدتم، یہاں بھی مد منفصل ہو رہی ہے اور یہ یاد رہے آنا، تو آنا کے اندر یہ جو الف ہے یہ زائد الف ہے، اس لیے ہم نے اس کو انا نہیں بلکہ آنا پڑھا ہے، حمزہ زبر آ نون زبر نا، نون کے ساتھ جو الف ہے ہم نے اس کو نہیں پڑھا کیونکہ یہ زائد الف ہے یہاں، تو اس لیے ولا انا۔ آگے عابدم، دال دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، ادغام یرملون مع غنہ ہوگا اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ آگے عبدتم میں پہلا حرف یعنی با متحرک ہے، دال ساکن ہے اور آگے تا مشدد ہے، تو ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے، با کو تا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، عبدتم نہیں بلکہ عبدتم پڑھیں گے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، یہاں بھی مد منفصل ہو رہی ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے تا آنے کی وجہ سے یہاں غنہ ہوگا اور میم ساکن کے بعد عین آنے کی وجہ سے اظہار شفوی ہوگا۔ آگے دال ساکن میں قلقلہ کریں گے، لکم دینکم ولی دین، یہاں بھی یاد رکھیے میم ساکن کے بعد دال آ رہا ہے تو یہاں اظہار شفوی ہوگا، لکم دینکم، لکم نہیں کریں گے، لکم نہیں کریں گے بلکہ لکم دینکم، لکم دینکم۔ آگے بعض پڑھ جاتے ہیں ولی دین، تو ولی دین نہیں بلکہ لام کے نیچے زیر ہے، ولی دین، ولی دین۔ تو یہ تھے اس کے قواعد۔ جی اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔
قل یا ایھا الکافرون، تم فرماؤ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں پوجتا ہوں جو تم پوجتے ہو۔ یعنی یہاں اعبدو کا معنی پوجنا بھی ہے اور اعبدون عبادت کرنا۔ لا اعبدو نہ میں پوجتا ہوں، یعنی نہ میں عبادت کرتا ہوں، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم پوجتے ہو۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ کافر آئے، کافروں کی جماعت آئی اور کہنے لگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ عرصہ تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو اور کچھ عرصہ ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو کہہ دیجئے کہ نہ میں پوجتا ہوں، یعنی نہ میں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم پوجتے ہو یعنی عبادت کرتے ہو جو میں پوجتا ہوں، یعنی اس خدا کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں پوجوں گا یعنی نہ میں عبادت کروں گا جو تم نے پوجا، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم پوجو گے اور یعنی نہ تم عبادت کرو گے جو میں پوجتا ہوں، جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ، تمہیں تمہارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، وَلِيَ دین، اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔